السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ مزے میں؟ الحمدللہ۔ اللہ اچھا رکھے آپ کو، اللہ خوش رکھے، اللہ سلامت رکھے۔ ہر بیماری، ہر آفت، ہر پریشانی، ہر غم سے اللہ آپ تمام کی حفاظت فرمائے۔ آپ کے والدین کا سایہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے سروں پر دیر تک قائم رکھے۔ آج ہم ایک پویم پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ گمان ہے میرا کہ یہ ڈیڈکٹ ہوئی ہے، کنفرمیشن نہیں آئی ابھی تک۔ یہ ہمارے جو اب کرونا کی وجہ سے 30% سلیبس ڈیڈکٹ ہوا ہے، اس میں یہ ون آف دیم ہے، لیکن ہم اس کو پڑھ رہے ہیں، اس کو یاد رکھیے۔ جاری ٹاپک ہے مائی نیبر۔ ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للجار حق، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پویم میں شاعر پڑوسی کے حقوق بیان کر رہے ہیں، اپنے ریلیشن پڑوسی کے ساتھ کیسے ہیں، اس کا اظہار شاعر اس پویم میں بیان کر رہے ہیں۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پڑوسی کے اتنے حقوق فرمائے ہیں کہ صحابہ ڈرتے تھے کہ کہیں ہمارے جائیداد میں پڑوسی کا حصہ نہ رکھے، ہماری میراث میں پڑوسی کا حصہ نہ رکھے۔ ان کا یہ معاملہ کہ سرکار بول دے تو بس ختم، فائنل قانون۔ تو للجار حق، پڑوسی کا بھی حق ہے، جو آپ کے نیبر میں رہتا ہے۔ بعض روایت کے مطابق 40 گھر تک وہ آپ کا پڑوسی ہوتا ہے، اس کے حقوق ہیں، اس کے رائٹس ہیں۔ اگر وہ بھوکا سو جائے تو اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے، وہ پریشان ہے، اس کی پریشانی میں آپ مددگار نہیں ہوئے تو آپ اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ ایک آدمی کتنا ہی بڑا عابد، زاہد، متقی، پرہیزگار، 100 صلوات کا پابند کیوں نہ ہو، اگر اس کا پڑوسی اگر اس سے ناراض ہے تو اس کی تمام عبادات و ریاضت بیکار جائے گی۔ تو اس لیے بہت زیادہ ڈرنے کا حکم ہے اپنے پڑوس سے، اور دعا بھی کرنا ہے کہ اللہ ہمارے کو اچھے پڑوسی عطا فرما، ان کے شر سے ہماری حفاظت فرما۔ اگر کوئی برے آ جاتے ہیں تو اس سے ہمارے کو تکلیف بھی ہوتی ہے، اور اچھے آ جاتے ہیں تو اس سے ہمارے کو فائدہ بھی ہوتا ہے۔ جیسا کہ مخصوص بعض چیزیں بتائی گئی ہیں کہ بگار بھی دے رہے ہیں آپ سالن میں، تو ایسی خوشبودار، جیسا ہم اکثر دال وغیرہ بگارتے ہیں تو اس کی خوشبو بہت زیادہ آتی ہے، تو ایسی کوئی چیز یا سالن کوئی بناتے ہیں آپ، یا پوریاں وغیرہ تلتے ہیں تو اس کی مہک بہت زیادہ آتی ہے، بریانی وغیرہ پر کا ہے تو اس کی بھی خوشبو آتی ہے۔ تو ایسی چیزیں جس کی اسمیل اب پڑوسیوں کے پاس جاتی ہے، تو بتایا گیا ہے کہ اپنے پڑوسی کو بھی اس میں حق رکھو۔ سرکار فرمائے خورمہ بنایا کرو، پتلا سالن، تاکہ آپ ایک کٹورا، ایک لوٹا پانی اس میں زیادہ ڈال اور ایک اپنے پڑوسی کو بھیجاؤ۔ ہاں، یہ اتنا معاملہ رکھا گیا ہے۔ اگر فروٹس وغیرہ لائے تو بھی اپنے پڑوس میں بھیجاؤ۔ اگر نہیں، حالات ایسے نہیں ہیں کہ آپ پڑوس میں بھیجا سکتے ہیں، تو جو ہے اس کے چھلٹے بالکل گھر کے سامنے مت ڈالو، تاکہ پڑوس کے بچے دیکھ کے ان کا دل مجرور ہو۔ اس کا خیال رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ایون ایسا بھی بیان کیا گیا کہ جو ہے باہر نکل کر
اپنے بچے کو پیار سے لاڑ سے نہ پکارا جائے، ان کو بازار سے چیزیں جو دلاتے ہیں وہ اس طرح سے نہ دلائیں کہ اگر کوئی اس میں یتیم بچہ ہے، کوئی غریب بچہ ہے تو اس کا دل مجرور ہو کے آیا ہے میرے بابا ہوتے تو میرے کو بھی ایسا دلاتے تھے، اور پکارتے ہیں منا، بابا، شہزادے، اس طرح سے ہم بس پیار سے لفظ پکارتے ہیں، تو وہ چیزوں کے لیے بھی جو ہے منع کیا گیا ہے کہ باہر کسی کا دل مجرور نہ ہو آپ کے پڑوس میں، اس کا خیال رکھیے۔ شاعر یہاں کہہ رہے ہیں انا احب جاری، میں اپنے پڑوسی سے محبت کرتا ہوں، لِأَنَّهُ جِوَارِي، کیوں کرتے ہیں صاحب؟ کیونکہ وہ میرے پڑوس میں رہتا ہے۔ انا احب جاری، میں اپنے پڑوس سے محبت کرتا ہوں، جو آپ کے قریب میں رہتے ہیں، آزو بازو رہتے ہیں۔ محبت کرنا سے مراد یہ ہے کہ ان کی کیفیت آپ کو معلوم رہنا، وہ کیسے ہیں، کیا ہے، کھائے نہیں کھائے، پریشان حال ہے، خوش ہے، غم ہے۔ اور آپ دیکھتے بھی ہیں کہ جب بھی ہمارے پاس خاص طور سے کوئی پریشانی آ دھمکتی ہے، پریشانیوں میں سب سے بڑی پریشانی بیمار ہو جانا یا مر جانا، گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا، سب سے پہلے کون آتا ہے؟ پڑوسی ہی آتا ہے۔ سب سے پہلے پڑوس والے ہی آتے کے پوچھتے ہیں کیا ہوا، کیسے ہے صبح سے۔ ہاں، تو اس لیے جو ہے میں اپنے پڑوس سے محبت کرتا ہوں کیونکہ وہ میرے پڑوس میں رہتا ہے۔ اعینہ یعیننی ودارہ کداری، شاعر کہہ رہا ہے میں اس کی مدد کرتا ہوں اور وہ میری مدد کرتا ہے، میں اس کی مدد کرتا ہوں، وہ میری مدد کرتا ہے، اس کا گھر میرے گھر سے قریب ہے۔ سمجھ آ گیا؟ یہ 2 لائن آپ کو بغیر دیکھے لکھنا ہے ایگزام میں، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ پوئم کے اختتام پر ہم اس کی ریڈنگ کریں گے، اس کو پڑھیں گے تاکہ وہ ازبر ہو جائے، آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہو جائے۔ مدد کرنے کا لفظ آیا ہے، دیکھیں، اعینہ یعیننی، میں اس کی مدد کرتا ہوں، وہ میری مدد کرتا ہے۔ ہم بولے ایک دوسرے کے پاس تحفے تحائف دیا کرو، بھیجا کرو، اس سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ وَكَمْ أُحِبُّ صَاحِبِي يَذُلُّ دَوْمًا حَاجَتِي، کتنا ہی میں اس سے محبت کرتا ہوں، وہ ہمیشہ میرا بازو رہتا ہے۔ تو بتایا گیا ہے ایک پڑوسی ایسا ہی ہے جیسے کہ ایک آدمی کے 2 بازو یا 2 پر، ایک ہاتھ اگر شل ہو جائے یا پیرالائسس ہو جائے تو دوسرے ہاتھ سے کوئی بھی کام بآسانی نہیں ہو پاتا، اس کی مدد ہونا ضروری ہے۔ اس طرح سے پرندہ ہے، اس کے 2 پر ہے تبھی وہ بآسانی اڑ سکیں گا، نہیں تو ایک پر سے وہ اڑ نہیں سکتا، یہ ایک مسئلہ ہے۔ تو یہاں پہ وہی بتا رہے ہیں کہ کتنا ہی میں اس سے محبت کرتا ہوں، وہ ہمیشہ میرا بازو رہتا ہے۔ شاعر آگے کہہ رہا ہے تبخا معافی حبنا فی البیت والملاعب، اور آگے بتایا جا رہا ہے کہ ہم ہمیشہ اپنی محبت میں باقی رہیں گے، گھر میں بھی، گھر کے باہر بھی، یعنی کھیل وغیرہ میں باہر گئے، آؤٹ اسٹیشن یا کسی اور معاملے میں بھی، کھیل کود میں بھی۔ عام طور سے ہم کیا کرتے ہیں، بعض وقت رہتے ہیں کھیل کود میں لڑائی جھگڑے ہونے کے خدشے زیادہ رہتے ہیں، تو جیتا میں جیتا ایسا، لیکن وہاں پر بھی ہم فراغ دلی سے رہتے ہیں، جیسے محبت یہاں کرتے ہیں وہاں بھی محبت کرتے ہیں، جیسے یہاں فراغ دلی سے پیش آتے ہیں وہاں بھی فراغ دلی سے پیش آتے ہیں۔ تو جو ہے نا ایسا رہنا صاحب اپنے پڑوس سے۔ ما اسعد الجیران فی عیشہم اخوانا، کیا ہی اچھے پڑوسی ہیں یہ اپنی زندگی میں بھائی بھائی۔ دیکھیے آپ، پڑوس اچھے ہونا بہت بڑی نعمت کا معاملہ ہے۔ اچھا پڑوس ہے جس کو مل گیا اس کے لیے تو وہ جنتی ہے۔ وہ آپ کے اب آج کل تو فلیٹس کا سسٹم ہو گیا ہے، ہم ایسا رہتے ہیں کہ پڑوس میں ہمارے کون رہتا ہمارے کو معلوم ہی نہیں۔ پہلے ایک محلہ بول تو ایک خاندان جیسا ہوا کرتا تھا، آج بھی ڈسٹرکس وغیرہ میں ایسے ہی ہوتا ہے، آنگن وغیرہ ہوتے ہیں، لوگ جو ہے نا چھوٹے گھر ہوتے، آنگن بڑے ہوتے، اس میں جو ہے ایک دوسرے کے پاس جانا، ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ پہلے کیا ہوتا تھا، سب گھر میں بنایا جاتا تھا، آٹا گھر میں پیستے تھے، چاول وغیرہ میں، چاول میں دھان، ڈھیلے، کنکر ہوتے تھے، کنکی، یہ سب کو صاف کر کے ایک دوسرے کے پاس جا کے انہوں آج ان کے پاس کرے، ان کے پاس ہونے کے پاس ان کے پاس، انہوں آ کے ان کے پاس کرتے تھے۔ مرچی، لال مرچ، اس کے ڈیٹ وغیرہ توڑ کے گرما میں اس کو اچھی طریقے سے سکھا لے کے پیس لے کے گھر میں بیٹھ کے اس کو پیستے تھے۔ آٹا ہے صاحب، چلو صاحب گیہوں لیے، چکی لیے، بیٹھے پیسے، مرچی گھر میں پیسے جاتی تھی، آٹا گھر میں پیسا جاتا تھا،
ہلدی گھر میں پیسی جاتی تھی، ادرک لہسن گھر میں پیسا جاتا تھا۔ آج کل ہمارے پاس سب ریڈی میڈس ہیں، ہم سیدھا پیکٹس لاتے ہیں ڈی مارٹ یا بڑے شاپنگ مال سے، سیدھا اس کو جار میں جاتا ہو، وہ کیسا ہے کیا ہے ہم کمپنی کو دیکھ کے سیٹسفیکٹری ہو جاتا ہے، ارے بہت اچھی کمپنی ہے، بہت اچھا ہے۔ پہلے لوگ خود سیلف تو اس سے کیا ہوتا تھا، ایک دوسرے کے کام آتے تھے، ایک دوسرے سے محبت ہوتی تھی، کام بڑھتا تھا۔ آج ہمارے پاس یہ تمام چیزیں نہیں ہو پا رہی ہیں۔ فجارنا محبب بلطفہ ومقرب، پس ہمارا پڑوسی پیارا ہے، اس کی نرمی کی وجہ سے وہ مقرب ہے۔ دیکھو بیٹا، ہر ایک سے آگے بڑھنے کی کوشش ہوتی ہے، غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، تو جو معاف کرتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے۔ گھر میں بچے آتے ہیں، آپ کے بچے ان کے پاس گئے، انہوں ان کے پاس آئے، تو جو ہے نا آپ معاف کرے، درگزر کرے تو محبت برقرار رہتی۔ آپ اگر تلخ بولے، تیز بولے تو آپ سے کوئی بھی محبت نہیں کرتا۔ پڑوسی ہے تو ان کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ تو بہت نرم ہی رہنا ہے، لیکن پڑوس کے بچے بھی ہیں تو ان کے ساتھ بھی نرمی سے بات کرنا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نرم گفتگو کرنا بڑا پیارا تھا، بہت پیار فرماتے تھے۔ آپ تیز گفتگو کرنا، جلدی جلدی بولنا، غصے میں آنا، اس کو درگزر فرماتے تھے، نہیں پسند فرماتے تھے۔ تو جب ہم امتی ہیں سرکار کے، تو ہمارا بھی یہ کام ہونا چاہیے کہ ہم بھی جو ہے پیار سے بات کریں، نرمی سے بات کریں۔ گھر میں عام طور سے دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ہر ایک نہیں، بعض لوگ جو ہے اپنے بچوں کو کوئی غلطی کرتے ہیں تو بد دعائیں دے دیتے ہیں، تو مر جاؤ، تو ہلاک ہو جاؤ، تیرا فلاں ہو جاؤ، عین ہو جاؤ، غین ہو جاؤ، ایسا ہو جاؤ۔ اگر وہ ان کے سامنے ہو تو اس کو دیکھنا برداشت نہیں کر سکتے۔ اس کے برخلاف مکے کے امام صاحب کئی مرتبہ اس بات کو دہرائے کہ جو وہاں کے جو بڑے ہیں انہوں بولے کہ ہم بہت غریب تھے کہ گھر میں مہمان آئے، والدہ سالن بنائی اور مہمانوں کے واسطے میں دونوں ہاتھوں سے مٹھی لے جا کے سالن میں ڈال دیا۔ تو غصے میں آ کے والدہ بات بولی، اللہ تیرے کو مکے کا امام بنائے بولی۔ تو انہوں بولتے ہیں کہ یہ والدہ کے جو غصے کے جو الفاظ تھے اس وجہ سے میں یہاں تک پہنچا ہوں۔ تو جو ہے بیٹا، اپنے بھائیوں کو، چھوٹے بھی رہتے، آپ بڑے ہیں، اب وہ چھوٹے بھائی بہن ہیں آپ کے، اگر کوئی غلطی کرتے ہیں، کبھی کوئی پیچ پھاڑ دیے، کوئی چیز آپ کی گرا دیے، توڑ دیے، تو غصے میں آ کے بری بات نہیں بولنا، غصے میں بھی اچھی بات بولنے کی عادت ڈال لینا۔ جب آپ اپنا شیوا بنا لیں گے ایسا اچھا بولنے کا، تو پھر وہ ہو سکتا ہے وہ چیز ان کو وہ مل جائے، تا عمر وہ آپ کے واسطے یاد کرتے رہیں گے۔ اگر خدا نہ کرے جو الفاظ آپ غصے میں بول دیے، ایسا نہیں تھا، آپ کا منشا نہیں تھا، وہ ایسا بولنا آپ کا شیوا بھی نہیں تھا، غصے سے ایک بار نکل گیا، اگر وہ سچ ہو گیا تو پشیمانی سب سے زیادہ آپ کو ہوگی، اور وہ جس کے واسطے آپ بولے وہ آپ سے محبت نہیں کرے گا، ارے انہوں ایسا بولنے سے میرے ساتھ ایسا ہو گیا۔ تو اس لیے میرے بچوں، اس لیے کیا ہے معلوم ہے، بہت زیادہ صبر و تحمل سے کام کرنا۔ گھر سے نکلتے وقت بھائی ہو، بابا ہو یا بہنیں کوئی جا رہے ہیں، امی جا رہے ہیں، ان کے لیے دعا کرنا، اللہ ان کو خیر و عافیت سے بھیجائے، اللہ کی حفظ و امان میں دیا آپ کو۔ آپ اپنے بڑوں کے لیے بھی، اگر بڑے ہیں تو زبان سے نہیں بولے تو دل سے تو بولنا، اللہ کے حفظ و امان میں ہیں آپ، امی جان دعا کر کے جائیے، باوضو جائیے، گھر سے نکلتے خود باوضو نکلنا، امی بابا کے لیے دعا کرنا۔ کوئی بھی آئے تو بھائی وغیرہ جا رہے ہیں باہر، آج کل گاڑیاں ایسا ہے، اپن غلطی کرو نہ کرو، سامنے والا بھی غلطی کرا تو اپنا نقصان ہو سکتا ہے، تو اس لیے ان کے لیے بھی دعا کرنا کہ جو ہے نا اللہ ان کو حفظ و امان میں رکھے۔ وصاحبی یحبنی ازورہ یزورنی، شاعر کہتا ہے، اور وہ میرا ساتھی بھی مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے ملاقات کرتا ہوں، وہ مجھ سے ملاقات کرتا ہے۔ اس کو یاد رکھ لیجئے، اپنے پڑوس میں ہیں اگر کوئی تو ان سے ملتے جلتے رہنا۔ اور آج کل ایک ایسی وبا، اللہ اس سے ہم کو حفظ و امان میں رکھے، جس کا نام کرونا سے مشہور ہوا ہے، وہ جو ہے ہم سب کو دور کر دی ہے۔ ہم کسی کے ہاتھ نہیں ملا سکتے، کسی کے جا نہیں سکتے، ایون ہم مر گئے تو بھی نہیں جا پا رہے ہیں کسی کے پاس، یہ وبا کی وجہ سے۔ انشاءاللہ تعالی ہو سکتا ہے آنے والے زمانے میں اور ایسی کئی وبائیں آئیں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی میرے کو، میرے چاہنے والوں کو، آپ کو اور آپ کے تمام چاہنے والوں کو اللہ یہ تمام زمینی فتنوں سے، آسمانی بلاؤں سے، اشرار کے شر سے، ظالمین کے ظلم سے، غاضبین کے غضب سے، حاسدین کے حسد سے حفاظت فرمائے۔ چلو بیٹے، اپن جو ہے یہ پویم
پڑھیں گے۔ انا احب جاری، انا احب جاری، انا احب جاری لأنه جواری، انا احب جاری لأنه جواری، انا احب جاری لأنه جواری، اعینه یعیننی، اعینه یعیننی، اعینه یعیننی، ودارہ کداری، ودارہ کداری، اعینه یعیننی، اعینه یعیننی، ودارہ کداری، انا احب جاری لأنه جواری، اعینه یعیننی، کدارہ کداری، انا احب جاری لأنه جواری، اعینه یعیننی، ودارہ کداری۔ یہ پویم ہم کو بائی ہارٹ کرنا ہے، اور ہم جو ہے نا آپ کو اس طرح سے ہم انشاءاللہ بتائیں گے آپ کو کہ اس کے اندر بتا دیا گیا ہے پیج نمبر 74 پہ کہ کس طرح سے آئیں گا اور کرنا کیسا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم اس کی ایکسرسائزز کریں گے تو انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ دعاؤں کی درخواست ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو حفظ و امان میں رکھے، اور صاحب کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔